اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایمان کی دعوت اور ایمان پر زور دینے کے بعد سب سے زیادہ جن تعلیمات پر زور دیا ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اخلاق بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آدمی صحیح معنی مسلمان نہیں بنتا، اور اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی سینکڑوں احادیث میں اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی خوبیوں کو انتہا اور کمالات اور بلندیوں تک پہنچا دوں۔ آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کر کے ساری رات عبادت کرنے والے اور روزانہ روزہ رکھنے والے مسلمان کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان ایسا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں لیکن وہ ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا اور روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو اس مسلمان جیسے ثواب عطا فرمائیں گے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزانہ روزہ رکھتا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ اخلاق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ صرف اخلاق درست کرنے سے اتنا بڑا ثواب انسان کو ملتا ہے، یعنی گویا کہ 24 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب آدمی کو اچھا اخلاق کر لینے سے ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق اچھے کیے بغیر آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے اور سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ جو عبادت گزار ہے، کثرت سے نفلی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ان من احبکم الیہ، کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میرے نزدیک وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے اس حدیث میں فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن کے اخلاق اچھے تھے، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن گورنر بنا کر بھیجا اور مجھے آپ نے وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی، تو سب سے آخری نصیحت جو آپ نے مجھے فرمائی تھی یہ فرمائی تھی احسن خلقک للناس، اے معاذ اپنے اخلاق لوگوں کے لیے اچھے رکھنا۔ اور یہ بات آپ نے ان کو خاص طور پہ اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ گورنر بن کر جا رہے تھے۔ جب انسان کو عہدہ ملتا ہے یا دولت بہت زیادہ مل جاتی ہے، اختیارات مل جاتے ہیں، تو اگر پہلے سے اخلاق اچھے نہ ہوں تو انسان اکثر لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تکبر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے بااخلاق تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہیں۔ جو سب سے اونچا اخلاق کا مقام تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ اور آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا خلق القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوئی تو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کریم میں جن اخلاق کا تذکرہ ہے وہ سارے کے سارے عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، اور آپ اخلاق کا چلتے پھرتے نمونہ تھے۔ اس لیے میرے بھائیو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں اخلاق اچھے ہوں تو زندگی اس کی خود پرسکون طریقے سے گزرتی ہے، اور وہ شخص دوسروں کے لیے بھی راحت اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ جس شخص کی اخلاق اچھے نہ ہوں وہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے قریب کے لوگوں کو، گھر کے افراد کو، دوست احباب کو
خاندان کے لوگوں کو، سب لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے ہمیں اخلاق اپنے اچھے کرنا ضروری ہیں۔ اخلاق اچھے کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پر مسکرا کر کس سے مل لے، کوئی ملنے کے لیے اسے کھانا کھلا دے، چائے پلا دے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ تو تھوڑے سے اخلاق کے مظاہر ہیں، تھوڑے سے نمونے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں وہ کیفیات ہوں، وہ جذبات ہوں، وہ خیالات ہوں جو دین اسلام نے بتائے ہیں۔ مثلاً ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا وقار ہونا چاہیے، تو دل میں یہ خیالات ہونے چاہیے کہ یہ مسلمان میرا اسلامی بھائی ہے، انسان ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس لیے میں اس کا احترام کروں۔ یہ مومن ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ باتیں دل میں ہوں، اگر یہ باتیں دل میں ہیں اور پھر انسان کس سے مسکرا کر مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس شخص کا یہ خلق اچھا ہے۔ اگر یہ باتیں دل میں نہیں ہیں، دل سے انسان کسی لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، کسی شخص کو حقیر سمجھتا ہے، بظاہر مسکرا کر ملتا ہے، تو مسکرا کر ملنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن دل میں اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی اور درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام والے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.